تو ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں تبری سے ایک روایت سنائی تھی کہ یزید کی ولی عہدی پر 5 حضرات کے سوا سب نے اتفاق کر لیا تھا، اور میں نے آپ کو ان کے نام کچھ یوں بتائے تھے کہ ان میں شامل تھے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ مگر ناظرین، اس کی ایک ابتدائی روایت کے سوا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا نام اس اختلاف کے سلسلے میں کہیں نہیں ملتا۔ لیکن ناظرین، اگر ہم کچھ کتابوں کا مطالعہ کریں تو ان میں باقی ان 4 شخصیات کے نام ہمیں بار بار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تاکہ ناظرین، اس پر ایک یہ روایت بھی ہے کہ حضرت معاویہ نے ان میں سے ہر ایک سے مل کر بات کی۔ لیکن ناظرین، ان 4 شخصیات کے علاوہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات آتی ہے تو ناظرین اس پر کوئی ہمیں روایت نہیں ملتی۔ اور ناظرین، ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نام کسی غلطی سے آ گیا، اور بظاہر یہی وجہ ہے کہ ابن اسیر جنہوں نے تبری لکھی ہے، انہوں نے بھی اس قصے کے بیان میں 4 ہی نام لیے ہیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام ان کے بیان میں بھی نہیں ملتا، اور ابن کثیر نے بھی البتہ ان کا نام بھی تبری کی پیروی میں باقی رکھا ہے۔ اور ناظرین، اب میں آپ کو ایک یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ اس فہرست میں ابن عباس کا ذکر تو قطعی طور پر غلط ہے، اور نہ صرف ابن عباس کا نام ہی نہیں صرف غلط اس میں، بلکہ اس میں عبد الرحمن بن ابی بکر کا بھی نام محل غور ہے کہ آیا تاریخی اعتبار سے یہ نام 56 ہجری کے واقعات کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا سن وفات 53 ہجری مانا گیا ہے، اور اس پر خود ابن اسیر کی یہی روایت ہے کہ وہ اس پر یہ لکھتے ہیں، اور اس قصے میں عبد الرحمن بن ابی بکر کا ذکر ان لوگوں کے قول کے مطابق ٹھیک نہیں بیٹھتا جو ان کا سن وفات 53 ہجری بتاتے ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کے قول پر ٹھیک بیٹھے گا جو ان کا سن وفات اس کے بعد بتاتے ہیں۔ اور ناظرین، میں نے جن کتابوں کا مطالعہ کیا ان میں صرف ابن کثیر کی ہی کتاب میں یہ قول ملتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا سن وفات 58 ہجری ہے، جبکہ اس کے مقابل 53 ہجری کے قول میں وقتی کا نام آتا ہے، محمد بن سعد کا نام آتا ہے، اور ابو عبیدہ وغیرہ کا نام آتا ہے۔ اور ناظرین، اس وغیرہ میں ہم ابن قتیبہ کی المراف کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں بھی یہی ذکر آیا ہے، اور اس پر خود ابن کثیر نے کہا ہے کہ ان کی سن وفات کا 58 ہجری والا قول درست نہیں۔ بہرحال ناظرین، یہ بات مشکوک ہے کہ 56 ہجری میں یزید کی ولی عہدی سے اختلاف کرنے والے حضرات میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی ہوں گے۔ ہاں، اگر الصحابہ فی نزول صحابہ کی روایت صحیح ثابت ہو جائے جس کے مطابق حضرت عبد الرحمن کا سن وفات 56 ہجری بتایا جاتا ہے، اور وفات کا واقعہ حضرت معاویہ سے گفتگو کے بعد پیش آیا ہو، تو پھر یہ بیان صحیح ہوگا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی ان حضرات میں شامل تھے جنہوں نے یزید کے لیے ولی عہدی کی بیعت سے انکار کیا۔ مگر ناظرین، اس کا تذکرہ اگر کیا جائے کہ اس روایت کے بعد ابن حجر اس روایت کی تائید میں مورخ ابن سعد وغیرہ کا جو بیان پیش کرتے ہیں، اس میں جہاں یہ بھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن کا انتقال اسی سال ہوا جس سال حضرت معاویہ یزید کی ولی عہدی کے سلسلے میں حجاز آئے تھے، تو وہیں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ان کے سال بھر بعد یعنی 59 ہجری میں ہوا۔ تو ناظرین، آسان لفظوں میں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضرت معاویہ 56 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، تو پھر اس قول کے مطابق انہوں نے 56 کی بجائے 58 ہجری میں سفر کیا۔ تو ناظرین، ہمارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس بحث کو یہاں پر ہی چھوڑ دیں، چونکہ ناظرین اس مسئلے میں شک کا پہلو سامنے آ گیا تھا، تو میرا یہ کام تھا کہ آپ کو اس بارے میں بتایا جائے اور اس بارے میں صفائی دی جائے کہ کیا ایسا ہوا تھا یا نہیں۔ مگر ناظرین، مجھے یہ بیان کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز بظاہر اتنی آسان نہیں جتنی آسان سوچی جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد ولی عہدی کی اختلاف کا بیان اس روایت میں بھی ہے جس کا ذکر میں نے بھی آپ سے کیا، اور اس حوالے سے گزرا ہے کہ اس کے بنیادی راوی ایک نامعلوم شخص ہیں جنہیں مقام نخلا کے ایک صاحب کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ مگر ناظرین، اس روایت میں ایک تشنگی ہے، اور ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے یہ بیان کہیں بیچ سے شروع کر دیا ہے جس کی شروع کی کچھ کڑیاں ہم سے رہ گئی ہوں، اور ناظرین اسی تشنگی کو ابن کثیر کے اس بیان نے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ہم ابن کثیر کی طرف رجوع کریں گے، اور وہ زیاد کے مشورے کا ذکر کرنے کے بعد کچھ یوں فرماتے ہیں کہ پس جب زیاد کا انتقال ہو گیا تو معاویہ نے ولی عہدی کے لیے کارروائی شروع کر دی اور یزید کے لیے بیعت طے کی،
اور تمام اطراف میں اس کے لیے لکھا۔ پس مملکت کی تمام اقلیموں میں لوگوں نے بیعت کر لی سوائے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حسین بن علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے۔ تو اس پر معاویہ نے عمرے کے عنوان سے مکے کا سفر شروع کیا، اور مکے سے لوٹتے ہوئے جب ان کا گزر مدینے میں ہوا تو انہوں نے ان پانچوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ بلایا اور ڈرایا دھمکایا۔ ان سب میں سے سب سے زیادہ سخت اور بے باکانہ جواب دینے والے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ تھے، اور سب سے زیادہ نرم کلام کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت معاویہ نے ایک خطبہ دیا، اور اس وقت یہ پانچوں ان کے ممبر کے نیچے موجود تھے، اور حضرت معاویہ کے اس خطبے کے بعد لوگوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کی، اور یہ پانچوں بیٹھے رہے، نہ انہوں نے موافقت کی اور نہ ہی کوئی اختلاف ظاہر کیا، اس لیے کیونکہ یہ پہلے سے ہی برائے دھمکائے جا چکے تھے، اور اس لیے بھی کیونکہ ساری مملکت میں یزید کی باقاعدہ بیعت ہو گئی تھی اور تمام علاقوں سے وفود یزید کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ناظرین، طبری میں اگر ہم اس روایت کو دیکھیں تو اس میں اس بیان کا کوئی اول و آخر ہمیں نہیں ملتا، صرف وہ مکالمہ ملتا ہے جو حضرت معاویہ اور ان کے اختلاف کرنے والے حضرات کے درمیان ہوا، جس کی تفسیر ابن کثیر نے نہیں دی، محض انہوں نے صرف ایک حوالہ دیا ہے، اور اس حوالے کے مطابق ان کے درمیان کچھ ایسا مکالمہ ہوا۔ اس میں انہوں نے کہا جب معاویہ آئے تو انہوں نے حسین بن علی کو بلوایا اور کہا کہ بھتیجے، سوائے ان 5 آدمیوں کے جن کی قیادت تم کرتے ہو، اور سب لوگ اس معاملے میں متفق ہو چکے ہیں، تو بتاؤ اس اختلاف کی تمہیں کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اور اسی سوال پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک اور سوال کیا کہ کیا میں ان کی قیادت کر رہا ہوں؟ جس پر حضرت معاویہ نے کہا ہاں تم قیادت کر رہے ہو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو ان کو آپ بلا لیجئے، وہ اگر بیعت کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ میں بھی ان میں سے ایک ہو جاؤں گا، ورنہ پھر آپ میرے بارے میں تیز نہ ہوں۔ تو اس کے جواب میں حضرت معاویہ نے کہا تم ایسا کرو گے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں بالکل میں ایسا ہی کروں گا۔ تو اس پر حضرت معاویہ نے ان سے اقرار مانگا کہ وہ اس بات چیت کو کسی پر ظاہر نہیں کریں گے، جس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قول دے دیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت معاویہ نے ابن زبیر کو بلاوا بھیجا، اور ان سے بھی بالکل یہی بات ہوئی، اور جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے معاویہ نے کہا تھا وہی بات انہوں نے ابن زبیر سے کہی، اور جو جواب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیا تھا بالکل وہی جواب ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی دیا، جس پر حضرت معاویہ نے ان سے بھی قرار مانگا کہ کسی کو بتاؤ گے نہیں، اور حضرت ابن زبیر نے بھی اس پر کہا کہ امیر المومنین ہم آپ حرمہ الہی میں ہیں، اور یہاں آپ سے اقرار گویا اللہ سے اقرار ہے، اور یہ بڑی بھاری بات ہے، یہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو ناظرین اس کے بعد وہ گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلوایا گیا، ان سے معاویہ نے ذرا نرم بات کی اور یہ کہا کہ دیکھو میں ڈرتا ہوں کہ اپنے بعد امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان بکریوں کی طرح چھوڑ جاؤں جن کا کوئی چرواہا نہ ہو، اور تمہیں معلوم ہے کہ سب لوگ بیعت کر چکے ہیں، صرف وہ 5 باقی رہ گئے ہیں جن کی قیادت تم کرتے ہو، آخر تمہیں کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اس کے جواب میں ابن عمر نے کہا میں تمہیں اس مقصد کی ایسی صورت بتاؤں کہ جس سے کوئی برائی بھی نہ آئے اور امت میں فتنہ و فساد کا سد باب بھی ہو جائے۔ تو اس پر حضرت معاویہ نے کہا ہاں ضرور بتاؤ۔ کہا تم مجمع میں بیٹھو، میں آؤں گا اور اس بات پر تمہاری بیعت کروں گا کہ تمہارے بعد جس شخص پر بھی امت متفق ہوگی میں اس سے بیعت کر لوں گا، اگرچہ وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اس پر حضرت معاویہ نے کہا تم ایسا کرو گے؟ اور انہوں نے جواب میں کہا ہاں بے شک میں ایسا ہی کروں گا۔ اور اس کے بعد ابن عمر بھی حرم سے گھر یعنی قیام گاہ پر آ گئے اور عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلوایا اور کہا کہ ابن ابی بکر تم کس برتے پر میری مخالفت کے در پہ ہو؟ اس پر حضرت ابن ابی بکر نے جواب دیا میں اس میں خیر دیکھتا ہوں، کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہیں جواب ملا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر دنیا میں اللہ کی لعنت ہوگی اور آخرت میں دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ناظرین اسی پر اب ابن عون کہتے ہیں کہ نخلہ والے آدمی نے 5 شخص میں ابن عباس کا کوئی ذکر اس مکالمے کے سلسلے میں نہیں کیا۔ اور ناظرین طبری کی یہ روایت سن کر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ایک لازماً سوال پیدا ہونا چاہیے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی کیا خصوصیت تھی کہ ان سے حضرت معاویہ نے بہت کڑے اور کڑوے انداز میں بات کی، جبکہ دیگر افراد کے ساتھ ان کا انداز گفتگو یہ تھا ہی نہیں۔
تو ناظرین اس سوال کا کچھ حل شاید ابن اسیر کے بیان سے نکلے، کیونکہ وہ کچھ یوں لکھتے ہیں کہ جب زیاد کی موت کے بعد معاویہ نے یزید کے لیے ولی عہدی کی بیعت حاصل کرنے کا عزم کر لیا تو سب سے پہلے تو انہوں نے عبداللہ بن عمر کو ہموار کرنے کی کوشش کی، جس میں ان کو ناکامی ہوئی۔ بعد ازاں انہوں نے گورنر مروان بن حکم کو لکھا کہ میری عمر بہت ہو گئی ہے، ہڈیاں گھل رہی ہیں، اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد امت میں اقتدار کے مسئلے پر اختلاف رونما ہو، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے بعد کے لیے کسی آدمی کو نامزد کر جاؤں، لیکن میں یہ نہیں پسند کرتا کہ یہ کام ان لوگوں کے مشورے کے بغیر کر لوں جو تمہارے پاس ہیں، یعنی اہل مدینہ۔ بس تم میری یہ بات ان کے سامنے رکھو اور ان کے جواب سے مجھے آگاہ کرو۔ تو چنانچہ اس پر مروان نے یہ مسئلہ اہل مدینہ کے سامنے رکھا اور ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں، معاویہ کی بات بالکل مناسب ہے، ہم بھی پسند کریں گے کہ وہ ہمارے لیے کسی کو نامزد کر دیں اور اس میں کوتاہی نہ کریں، جس پر مروان نے یہ رودات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دی اور وہاں سے جواب میں یزید کا نام آیا۔ تو مروان نے لوگوں کو جمع کر کے بتایا کہ امیر المومنین نے آپ کے لیے پوری خیر خواہی کے ساتھ اپنے فرزند یزید کو اپنے بعد کے لیے انتخاب کیا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہو گئے اور بولے، مروان تم جھوٹے اور معاویہ بھی جھوٹے، تم دونوں کی نیت اس انتخاب میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھلائی کی نہیں، بلکہ تم لوگوں کی نیت یہ ہے کہ خلافت کو ہر کلیت بنا دو۔ جبکہ ناظرین دوسروں میں جن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ وغیرہ شامل تھے، انہوں نے یہ شدت اختیار نہیں کی، کیونکہ یہ واقعہ پیش آ چکا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت معاویہ نے حجاز کا سفر کیا، اور ناظرین شاید اسی وجہ سے ان کا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ انداز گفتگو بالکل مختلف تھا۔ ناظرین چونکہ حضرت معاویہ نے ولی عہدی کے لیے ایک نیا نام دے دیا تھا، تو اس پر ابن اسیر نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ مروان کو جب حضرت معاویہ نے یزید کا نام ولی عہد کی حیثیت سے مدینہ بھیجا تھا کہ اس کے لیے اہل مدینہ کی منظوری حاصل کریں، تو ساتھ میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ مدینہ سے کوئی وفد بھی اس منظوری کے اظہار کے طور پر دمشق آنا چاہیے، اور ناظرین اسی طرح دوسرے گورنروں کو بھی ان کے علاقے سے متعلق کیا گیا تھا۔ تو ناظرین پھر چنانچہ یہی ہوا کہ وفود پہنچے، اور ابن اسیر نے ان میں سے خاص طور پر دو کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ ایک اہل مدینہ کا وفد جس میں سے محمد بن عمرو بن حزم کا نام دیا گیا ہے، اور دوسرا اہل مصر کا وفد ہے، اس میں احنف بن قیس کا نام دیا گیا ہے۔ اور ابن اسیر نے ان وفود کے اجتماع کی کاروائی جس طرح دی ہے، اس سے ناظرین یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اس اجتماع سے جو مقصد حضرت معاویہ کا تھا کہ یزید کی ولی عہدی پر تمام مملکت کے نمائندوں کی مہر اتفاق سب کرا لی جائے، یہ مقصد اس اجتماع سے تو حاصل نہیں ہو سکا، بلکہ ایک انتشاری کیفیت کے ساتھ اجتماع برخاست ہوا۔ البتہ بعد میں حضرت معاویہ نے لطف و طاع اور مدارات کے ذریعے لوگوں کو ہموار کیا اور اکثریت سے یزید کی ولی عہدی پر بیعت حاصل کر لی، اور اس کے بعد انہوں نے حجاز کا سفر کیا تاکہ وہاں جو لوگ بیعت سے انکار کر رہے ہیں ان کا انکار ختم کرایا جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ اب جب کہ اور سب ہی لوگ متفق ہو چکے تو کچھ کا اختلاف جاری رہنا مناسب نہیں۔ تو ناظرین اب اس کے بعد ابن اسیر کی زبانی حضرت معاویہ کے سفر حجاز کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین تفصیل کے مطابق 4 یا 5 اصحاب مخالفت کر رہے تھے اور ان کو حضرت معاویہ نے ڈرا دھمکا کر خاموش کروا دیا۔ ابن اسیر بتاتے ہیں کہ لطف و عطا مدارت کے ذریعے اکثر الناس کی اور خصوصاً اہل عراق و شاموں کی بیعت یزید کی ولی عہدی کے لیے حاصل کر لی گئی۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1000 سواروں کے ساتھ حجاز کا رخ کیا اور چلتے چلتے مدینہ کے پاس پہنچے تھے، اور ان کی جس پر سب سے پہلے نظر پڑی وہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو معاویہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ استغفر اللہ، یہ کون نظر آیا؟ قربانی کا بکرا ہے جس کا خون اچھل رہا ہے اور اللہ اسے بہائے گا بھی۔ جس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ایسی درشتی مت کیجیے، میں اب اللہ ایسی بات کا مستحق نہیں ہوں۔ اس پر حضرت معاویہ بولے، تو پھر کیا اس سے بھی بڑی بات کا مستحق ہو؟ اور پھر اس کے بعد انہیں ابن زبیر ملے اور ان کو دیکھ کر بولے، مکار گو جو اپنا سر بل میں گھسا لیتی ہے اور دم پٹکا کرتی ہے، لیکن قریب ہے کہ دم سے پکڑ لی جائے گی اور اس کی کمر توڑ دی جائے گی، اور اس سے مجھ سے دور کرو۔ تو چنانچہ ان کی سواری کو ان سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ملے اور معاویہ نے بولا، مرحباً اہلاً و سہلاً، یہ ایک بوڑھا ہے جو سٹھیا گیا ہے اور وہ عقل سے پیدل ہو گیا ہے، اور یہ کہہ کر ان کو بھی راہ سے ہٹا دیا
اور پھر یہی سلوک ابن عمر کے ساتھ بھی کیا گیا۔ تو تب یہ لوگ معاویہ کے ساتھ ساتھ مدینہ کی طرف کو چل دیے، اور مدینے پہنچ کر یہ لوگ حضرت معاویہ کے پیچھے پیچھے ان کی اقامت گاہ پر بھی پہنچے، جہاں ان کی حیثیت کے مطابق استقبال نہیں کیا گیا، اور معاویہ نے مدینے میں ایک تقریر کی جس میں خلافت کے لیے یزید کی اہلیت اور دوسروں پر اس کی فوقیت بیان کر کے مخالفت کرنے والوں کو دھمکایا گیا، اور کہا کہ اس سے برداشت نہیں کیا جائے گا جو ایسا کرے گا۔ جس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں حاضری دی، جہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے حسین وغیرہ کو قتل کی دھمکی دی ہے، جس کے جواب میں انہوں نے جواب دیا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، یہ لوگ فی الواقعہ اس سے بالاتر ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں یزید سے بیعت کر چکا ہوں اور ان لوگوں کے سوا سب بیعت کر چکے ہیں، تو کیا اب یہ بیعت توڑ دی جائے؟ جس کا جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کچھ یوں دیا کہ نہیں، مگر ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، مجھے امید ہے کہ جو تم چاہتے ہو وہی ہو جائے گا۔ اور جس پر معاویہ بولے بہت اچھا، میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر کچھ دن وہاں ٹھہر کر وہ مکے روانہ ہوئے، اور اب ان کی خواہش تھی کہ ان چاروں حضرات سے ملے جو مکے ہی میں تھے، اور اس خواہش کا علم ان لوگوں کو ہوا تو وہ ان سے آ کر ملے۔ ناظرین، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان میں سب سے پہلے ملنے والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے، اور انہیں دیکھ کر معاویہ نے حکم دیا کہ ان کے لیے سواری لائی جائے۔ بس اب وہ سوار ہو کر معاویہ کے ساتھ چلے، اور پھر باقی تین کے ساتھ بھی ناظرین یہی معاملہ کیا گیا، اور اب ان چاروں کے جلوں میں اس طرح چلے کہ کوئی پانچواں اس زمرے میں شامل نہیں تھا، اور اسی شان کے ساتھ ان چاروں کو لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ پھر جتنے دن وہاں رہے ہر دن نیا اکرام، نیا احسان کیا کرتے، اور دوسری کوئی بات نہیں تھی، حتیٰ کہ عمرے کے ارکان ادا ہو گئے اور ان کا چل چلاؤ کا وقت آنے لگا تو ان چاروں نے آپس میں کہا کہ کسی دھوکے میں نہ آ جانا، یہ سب جو ہو رہا ہے ہماری محبت میں نہیں ہو رہا۔ اور انہوں نے کہا کہ لہذا جواب سوچئے کہ جب مطلب کی بات ہم سے کی جائے گی تو کیا کہنا ہے۔ جس پر ان لوگوں نے طے کیا کہ بڑے میاں مطلب کی بات کہیں گے تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ ان کو جواب دیں گے۔ پھر چنانچہ ناظرین وہ وقت آ گیا، اور معاویہ نے ان کو طلب کر کے کہا تمہارے ساتھ جو میرا رویہ رہا ہے وہ تم جانتے ہو، تم سے رشتہ داروں کا جو پاس و لحاظ مجھے رہا ہے وہ بھی تم پر عیاں ہے، اور اس کے مقابلے میں جو تم لوگوں کی روش رہی ہے اس کے لیے میرا تحمل بھی تم سے مخفی نہیں۔ اب اس وقت بات یزید کی ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ خلافت کے عہدے کے لیے تم اسے آگے بڑھاؤ، اور رہے خلافت کے اختیارات، عزل و نصب، تحصیل خراج و تقسیم و دولت، وہ سب تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اور یزید تمہارے آڑے نہیں آئے گا۔ جس پر ناظرین یہ لوگ خاموش رہے اور کچھ نہ بولے، اور معاویہ نے دوبارہ کہا کہ تم کچھ جواب کیوں نہیں دیتے، جس پر یہ حضرت ابن زبیر سے مخاطب ہوئے کہ تم بولو اور تم ہی تو ان کے خطیب ہو۔ جس پر ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ باتیں کچھ یوں ہیں کہ اپنے بات کے لیے ایسے چھوڑ جائیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے تھے، کہ انہوں نے کسی کا تقرر نہیں کیا، لوگوں نے خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کو منتخب کر لیا۔ اس پر معاویہ بولے کہ آج تم میں کوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا نہیں ہے، بس اس میں اختلاف ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا، پھر حضرت ابو بکر کے رضی اللہ عنہ کی طرح کیجئے کہ خلیفہ نامزد کیا مگر اپنی اولاد یا خاندان کا نہیں، یا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح کیجئے کہ انتخاب خلیفہ کے لیے شورا نامزد کر دی مگر اس میں اپنی اولاد یا خاندان کسی فرد کو نامزد نہیں کیا۔ تو ناظرین یہ تین باتیں بظاہر بہت عمدہ تھیں، جس پر حضرت معاویہ نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی صورت پیش کرنے کو نہیں ہے۔ تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ بولے کہ نہیں، اور باقی لوگوں سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ جس پر معاویہ نے کہا اچھا، اب بات چیت ختم ہوئی، میں نے چاہا تھا کہ تم لوگوں کی رضامندی حاصل کر لوں مگر معلوم ہوا کہ یہ نہیں ہو سکے گا، بس حجت تمام ہوئی، اب کوئی مجھے الزام نہ دے۔ اب تک میرا معاملہ یہ تھا کہ میں تقریر کرنے کھڑا ہوتا اور تم میں سے کوئی بھی برسر میری تکذیب کرنے کھڑا ہو جاتا تو میں اسے برداشت کر لیتا اور درگزر کر جاتا تھا، لیکن آج مجھے لوگوں میں کچھ کہنا ہے
تو اس موقع پر اگر تم میں سے کسی نے میری تکذیب کی تو باخدا دوسرا کلمہ نکلنے سے پہلے تلوار تمہارے سر پر پہنچ چکی ہوگی۔ تو پھر ناظرین یہ کہہ کر انہوں نے اپنے محافظ دستے کے سربراہ کو بلایا اور کہا کہ ان میں سے ہر ایک کے اوپر اپنے 2 آدمی مسلط کرو اور ہدایت کرو کہ اگر میری تقریر کے دوران ان میں سے کوئی کچھ بولے تو ان کی گردن اڑا دیں۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین معاویہ اور ان کے ساتھی میں یہ چاروں بھی چلے گئے، حتیٰ کہ معاویہ ممبر پر پہنچے اور حمد و ثنا کے بعد کہا کہ سادات مسلمین عمادین ملت ہیں، جن کے مشورے ہی سے تمام کام انجام پاتے ہیں۔ انہوں نے یزید کی ولی عہدی قبول کی اور بیعت کر لی ہے، بس اب آپ سب لوگ بھی اللہ کا نام لے کر بیعت کریں۔ جس پر ناظرین سب اہل مکہ نے بیعت کر لی اور معاویہ نے اسی وقت سواری کھنچوائی اور مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ اور اب اہل مکہ نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ آپ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم ہرگز بیعت نہیں کریں گے، تو پھر یہ کیا ہوا؟ تو ان چاروں نے کچھ یوں جواب دیا کہ باخدا ہم نے بیعت نہیں کی ہے۔ جس پر لوگوں نے کہا پھر آپ نے تردید بھی کیوں نہیں کی اور اس آدمی کو بولنے کیوں دیا؟ تو اس پر یہ لوگ بولے اس نے ہمارے ساتھ داؤ کھیلا۔ اور پھر ناظرین ادھر معاویہ مدینہ پہنچ گئے اور مدینہ والوں نے بھی یزید کی بیعت کر لی، اور یہ کام کر کے معاویہ شام روانہ ہو گئے اور بنی ہاشم کے ساتھ اپنے برتاؤ میں سختی شروع کی۔ جس پر ابن عباس دمشق پہنچے اور کہا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ اور معاویہ نے کہا قصہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تمہارے حسین صاحب بیعت نہیں کر رہے ہیں اور تم لوگ ان سے کچھ نہیں کہہ رہے۔ جس پر ابن عباس نے کہا معاویہ تم جانتے ہو کہ میں اگر چاہوں تو بعض ساحلی علاقوں میں جا کر ڈیرا ڈال دوں اور وہاں کے لوگوں کو تمہارے خلاف کھڑا کر دوں۔ اس پر وہ بولے نہیں نہیں ابن عباس، تمہیں تمہارے وظائف دیے جائیں گے، تمہیں راضی رکھا جائے گا، بلکہ پہلے سے اور بھی زیادہ دیا جائے گا۔ اور ناظرین یہ وہی ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابن علی رضی اللہ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں جن کی عظمتوں کے کلمے ہم پڑھتے ہیں، یا جن سے عظمت سے آری ان کے ہم نام چند مسخر ہیں۔ ناظرین معاویہ دشمنی کا یہ اندھا پن تو دیکھیے، اور ابھی بس کہاں ہے؟ ہم نے تو اس قصے کو بھی یہ پڑھا کہ یہ جن کے ناموں کی دھوم ہے ان کا مرنا اور جینا حق کے لیے تھا اور انسانی روحانی اور اخلاقی رفتوں کے لیے تھا۔ تو وہ ناظرین کے ہم سے زیادہ پشتہ تیغ ستم نکلے کیا وہ حسین ابن علی جنہوں نے اپنی اور اپنی اولاد کی اور اپنے اہل خاندان کی گردنیں کربلا میں کٹوا دیں، مگر عبید اللہ بن زیاد کے جبر کے آگے کسی قیمت پر جھکنا گوارا نہ کیا۔ وہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو شیروں کی موت مرے، ذلت کی زندگی قبول نہیں کی۔ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جنہیں حق بات کہنے سے کبھی کوئی روک نہ سکا اور ہر جابر ان کے روب حق پرستی کے آگے جھکا۔ اور وہ ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ جو حسب روایت ولی عہدی یزید کی مخالفت میں ہمیشہ سب سے آگے اور سب سے تیز و صاف گو رہے۔ ان شیران خدا کے بارے میں اس ربا ہی کا یقین ہمیں دلایا جا رہا ہے کہ امیر معاویہ نے جو دھمکی دی کہ خبردار اگر زبان کھولی تو ان سب کے پورے وجود پر وہ لرزہ اور سکتہ طاری ہوا کہ معاویہ خانہ خدا میں مجمع کے سامنے ان کی موجودگی میں ان کے بارے میں یہ غلط بیانی کرتے رہے کہ یہ چاروں یزید کی بیعت کر چکے ہیں، اور کیا ان میں سے کسی نے لب کشائی نہیں کی؟ ناظرین یہ کیسی ناقابل تصور باتیں ہیں اگر ناظرین ہمارے یہاں یہ چلتی ہیں۔ ناظرین سچی بات یہ ہے کہ اگر واقعی میں یہ سب کچھ ہوا تھا اور یہ حضرات خصوصاً حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس وقت جرأت دکھانے اور جان پر کھیلنے کی بجائے ڈر سہم کر بیٹھ گئے تھے تو پھر یزید کی خلافت کے قیام کی ذمہ داری میں یہ شریک ہوئے، اور 3-4 سال اسی خاموشی میں گزار کر 60 ہجری میں وفات معاویہ کے بعد جو کھڑے ہوئے تو بے جواز بھی کھڑے ہوئے اور بے وقت بھی۔ ناظرین قرض کوئی ایک ہی نہیں بلکہ ہر کلیں ہی اس روایت کی ٹیڑھی ہیں، اور صاف معلوم ہوتا ہے جیسے طریق اسلام اور مشاہیر اسلام کا مضحکہ اڑانے کے لیے یہ روایات بنائی گئی ہوں۔ اور واللہ عالم ان حضرات کے سامنے جو کہ علم دین کے بھی ماہرین میں سے ہوئے ہیں، کیا چیز تھی جس نے انہیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روک دیا؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان تھا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو بات سنے نقل کر دے۔ اور ناظرین اسی پر قرآنی آیت بھی ہے کہ اے ایمان والو، جب کوئی فاسق کوئی خبر تم کو پہنچائے تو ذرا اس کی تحقیق کر لیا کرو،
تو ناظرین اس باب میں ہم نے جانا کہ کن کن اصحاب نے ان کی مخالفت کی، پھر کیا کیا باتیں ان کے بارے میں منسلک ہیں اور کی جاتی ہیں، اور وہ سچی ہیں یا جھوٹی۔ ناظرین یہ سب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تو اس ویڈیو کے اس پارٹ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اگلے باب میں ہم آپ کو بتانے جائیں گے کہ یزید کی ولی عہدی پر حضرت معاویہ نے اتنا کیوں اصرار کیا اور دیگر حضرات کو اس سے مخالفت کیوں تھی۔ تو ناظرین آپ سے یہ گزارش ہے کہ سارے پارٹ ضرور دیکھیے اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دیا کریں کہ آپ کو اس سے کیا معلومات حاصل ہو رہی ہیں اور آپ کو ہماری کاوش کیسی لگ رہی ہے۔